میرے دوستوں عزیزوں، صبر کا تو کوئی تصور ہی نہیں جب تک ستانے والوں پر احسان نہ کیا جائے۔ نبی کے لائن کا صبر یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کرو، ستانے والوں پر احسان کرو، ستانے والوں پر احسان کرو، یہ نبی کا صبر ہے۔ احسان کے 3 درجے ہیں، احسان کے 3 درجے ہیں، احسان کے 3 درجے ہیں۔ ہم سب سے گھٹیا درجے کو سب سے اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں، سب سے ادنا درجے کو ہم سب سے اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں۔ احسان کا سب سے ادنا درجہ، احسان کا سب سے گھٹیا درجہ اس زمانے میں سب سے اعلیٰ درجہ بنا ہوا ہے۔ سنو، سب سے گھٹیا درجہ احسان کا یہ ہے کہ آپ اس پر احسان کریں جس نے آپ پر احسان کیا ہے۔ سب سے گھٹیا درجہ، سب سے ادنا درجہ احسان کا وہ ہے کہ آپ اس پر احسان کریں جس نے آپ پر، اور لوگ اتنا ہی کرتے ہیں بس کہ بھئی انہوں نے ہم پر احسان کیا تھا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے احسان کا بدلہ دیں۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منھا او ردوھا، تمہیں کوئی آدمی سلام بھی کرے تمہیں چاہیے کہ سلام کا جواب دو، تمہیں کوئی ہدیہ دے تمہیں چاہیے ویسا ہی ہدیہ یا اس سے بہتر ہدیہ تم اس کو دو۔ لوگ اس کو احسان کا اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے۔ احسان کرنا کن پر؟ احسان کرنے والوں پر، یہ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے۔ درمیانہ درجہ یہ ہے، درمیانہ درجہ یہ ہے احسان کا کہ آپ اس پر احسان کریں جس نے کبھی آپ پر کوئی احسان نہ کیا ہو، کبھی آپ کو سلام نہ کیا ہو، کبھی آپ کی کسی کام نہ آیا ہو، کبھی آپ کو کوئی ہدیہ نہ دیا ہو، کبھی آپ سے ہنس کر بات نہ کی ہو۔ کیونکہ تمام احسانات میں، تمام ہدایہ میں اور تمام نیکیوں میں سب سے ادنا نیکی یہ ہے کہ کم سے کم آپ کسی سے کشادہ پیشانی یا بشاشت کے ساتھ آپ بات کریں، یہ بھی نیکیوں میں سے لکھا ہے۔ یہ بھی آپ کے ساتھ اس نے نہ کیا ہو، آپ اس پر احسان کریں۔ یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے کہ آپ اس پر احسان کریں جس نے آپ پر کبھی احسان نہ کیا ہو، کبھی آپ کو سلام بھی نہ کیا ہو، کبھی آپ کی کسی کام نہ آیا ہو، آپ اس پر احسان کریں۔ یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے احسان کا، اعلیٰ درجہ یہ ہے احسان کا جس کی نبی نے تعلیم دی ہے اور عمل کر کے دکھلایا ہے کہ احسان کیا جائے ستانے والوں پر، احسان کیا جائے ستانے والوں پر۔ سنو غور سے، احسان کیا جائے ستانے والوں پر، یہ احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے نبی کا عمل سب سے اعلیٰ عمل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں پر احسان کیا، ستانے والوں پر احسان کیا، آپ نے ستانے والوں پر احسان کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جن کے لیے مقدر ہدایت نہیں تھی یا رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو راستے سے ہٹا دیا، اور جن سے کے لیے ہدایت مقدر تھی انہیں آپ کا معاون بنا کر آپ کا معاون بنا دیا، اسلام میں داخل کر دیا۔ ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز اس راستے میں صبر ہے، بنیادی راستے میں صبر ہے کہ صبر کرنا اور ستانے والوں پر احسان کرنا، صبر کرنا اور ستانے والوں پر احسان کرنا۔ تو اس راستے میں استقامت ہوگی صبر کے بقدر، اگر صبر نہیں ہے تو استقامت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ آدمی آگے چلے گا ہی نہیں، جیسے گاڑی آگے چلے گی نہیں،
جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں گاڑی بند ہو جائے گی، جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں داعی کا سفر ختم ہو جائے گا، جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں داعی کا سفر ختم ہو جائے گا، یہاں یہ شکایت کر کے پیچھے ہٹ جائے گا، شکایت کر کے۔ اس لیے سمجھتے تھے کہ اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اس ناگواری کو انبیاء صحابہ کی ناگواری میں تلاش کیا کرو، جو بازی پیش آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جب تہمتیں لگتی، جب آپ پر تانے کسے جاتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کیا جاتا تو آپ کو اس سے رنج ہوتا، تو اللہ نے فرمایا کہ نبی جی جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے انبیاء کو کہا جا چکا ہے، آپ سے پہلے انبیاء کو کہا جا چکا ہے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ کی خصوصیت نہیں ہے، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی کہا جا چکا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ہدایت دے کر معاف کرنے والے یا سجانے والوں کو پکڑ کر عذاب دینے والے ہیں، یہ کام اللہ کا ہے، آپ تو اپنا کام کرتے رہیے، آپ تو اپنا کام کرتے رہیے، فاستقم کما امرت، آپ تو ایسے ہی استقامت سے چلتے رہیے جیسے آپ کو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس راستے میں جو ناگواریاں پیش آئیں ان ناگواریوں کو انبیاء کی ناگواریوں میں تلاش کیا گیا کہ کس نبی کو کہاں ناگواری پیش آئی، اور جو ناگواری پیش آئیں ان کو صحابہ کی ناگواری میں تلاش کرو کہ کس صحابی کو کہاں یہ بات پیش آئی۔ ساتھی جو کہتے ہیں کہ ہم استقامت نہیں ہے، وہ استقامت اس لیے نہیں کہ انبیاء اور صحابہ کی اذیتوں کے واقعات سامنے نہیں، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، صبر اور تقویٰ۔ اللہ نے قرآن میں دونوں کو جمع کیا ہے، ان تصبروا وتتقوا انہ من یتق ویصبر، جہاں بھی دیکھو گے صبر اور تقویٰ دونوں ساتھ ملیں گے، جہاں بھی دیکھو گے صبر اور تقویٰ دونوں ایک ساتھ ملیں گے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی داعی کا دل وسیع ہوتا ہے، بہت داعی کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، داعی کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، کہ داعی کے دل میں وسعت ہوتی ہے، کیونکہ تنگ دلی سے امت نہیں بنتی، تنگ دلی سے امت نہیں بنتی، تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی۔ اس لیے فرمایا کہ صبر کر لو، اس لیے کہ صبر سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ جو لوگ جواب دیتے ہیں نا، جو لوگ جواب دیتے ہیں وہ اپنی طاقت کو فرشتوں کی طاقت سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ جواب دیتے ہیں وہ جواب دیں گے، جواب وہ دیتا ہے جو اپنی طاقت کو، سنو اے سننے والوں، سنو دھیان سے، جواب وہ دیتا ہے جو اپنی طاقت کو فرشتوں کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے، جواب وہ دیتا ہے جو اپنی طاقت کو فرشتوں کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ جب اس راستے میں کوئی تہمت، یہ اس راستے میں کوئی الزام، یہ اس راستے میں کسی کو کوئی کچھ کہا جاتا ہے تو فرشتہ اللہ تعالی کی طرف سے جواب دینے کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔ سنو